اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب سے متاثر ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام مکمل ہو گیا ہے، جس کے بعد ریلوے ٹرینوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ یہ بات ڈی ایس ریلوے سکھر روشن علی منگی نے ڈیرہ مراد جمالی کے میڈیا نمائندوں کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے باعث سلطان کوٹ، چیک پبات اور جعفر آباد میں ریلوے ٹریک کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث سندھ اور بلوچستان کی ٹرین سروس تقریباً 2 ماہ سے منقطع تھی۔ روشن منگی نے کہا ہے کہ محکمہ ریلوے کے عملے کی دن رات محنت کے متاثرہ ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ادبی تنظیم آوران لفظن کی گل کے زیر اہتمام گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول آوران میں ادبی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں ادب سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ساتھ اسکول کے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز مشاعرے سے ہوا۔ مشاعرے میں نوجوان طلبہ نے حصہ لیا۔ مقررین نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاعر قوم کو اپنی شاعری کے ذریعے شعور اور آگہی دیتے ہیں اور اس پروگرام کا مقصد طلبہ کو ادب کے میدان کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس موقع پر موسیقی کا پروگرام بھی پیش کیا گیا، جس میں واحد آورانی، عید محمد عیدل اور حبیب اللہ نے اپنے فن کا جادو جگایا اور بلوچی زبان میں گانے گا کر شرکاء کو محظوظ کیا۔ صوبہ بلوچستان سے موصول ہونے والی خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبروں پر۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی حجی کیمپ پشاور میں عازمین حج کے لیے مختلف کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جن میں ان کو تربیت اور میڈیکل سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ امسال صوبہ خیبر پختونخوا سے 60 پروازوں کے ذریعے 25,000 عازمین حج سعودی عرب جا رہے ہیں، جن کو کیمپ کے اندر پاسپورٹ کے حصول میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈائریکٹر حج شکیل احمد سیٹھی عازمین حج کی ان شکایات سے متفق نہیں۔ حجی کیمپ پشاور میں عازمین حج کی خدمت کے لیے 50 رضاکاروں پر مشتمل دستہ بھی تعینات ہے، تاہم بہتر انتظامات کے باوجود بھی عازمین حج کی شکایات کا ازالہ نہیں ہو پاتا۔ حکومت ایک طرف عازمین حج کے لیے ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات فراہم کر رہی ہے، مگر دوسری جانب عازمین حج ان سہولیات کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ کیمرہ مین معین علی کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز پشاور۔ اور ناظرین اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی، آئے دیکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی طرف سے ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب سے متاثرہ 250 سے زائد خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ پی 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 شعبہ خواتین کی سٹی صدر مریم میاں خیل کی رہائش گاہ پر منعقد ہونے والی تقریب میں سیلاب سے متاثرہ 250 سے زائد خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر پی 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 شعبہ خواتین کی سٹی صدر مریم میاں خیل کا کہنا تھا کہ پی 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 سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے ہر دکھ میں برابر کی شریک ہے اور حکومت تمام سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ اس موقع پر مریم میاں خیل نے ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب متاثرین کے لیے راشن اور دیگر امدادی اشیاء بھیجنے پر وزیر اعظم کی مشیر آسمہ عالمگیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ سی آر پی سی کینال کی مرمت و بحالی میں تاخیر کے خلاف جماعت اسلامی نے ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سیلاب سے متاثر ہونے والی سی آر پی سی کینال کی مرمت و بحالی میں تاخیر کے خلاف جماعت اسلامی ڈیرہ اسماعیل خان کے زیر اہتمام پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب و طوفانی بارشوں کی وجہ سے زمیندار پہلے ہی معاشی مشکلات کا شکار ہیں اور اب سی آر پی سی کینال کی مرمت و بحالی میں تاخیر نے زمینداروں کو مزید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر سی آر پی سی کینال کو 20 اکتوبر سے پہلے بحال نہ کیا گیا تو ربی کی فصل بر وقت کاشت نہیں ہو پائے گی، جس سے غربت افلاس میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف ایوان زراعت کی طرف سے بھی سی آر پی سی کینال کی بندش کے خلاف سید علیاں کے مقام پر ڈیرہ راولپنڈی شاہراہ کو احتجاجاً بند کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایوان زراعت کے نائب صدر ملک خضر حیات دیال نے کہا کہ اگر سی آر پی سی کینال کی بحالی کے لیے فوری اقدامات نہ کیے تو بھرپور احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی نے کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم مردہ گھوڑا ہے اور اس کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے غیر متنازع ڈیموں کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ مردان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بطور سیاسی ورکر وہ پنجاب اسمبلی کی قرارداد کا احترام کرتے ہیں، تاہم 3 اسمبلیوں نے کالا باغ ڈیم کے خلاف پہلے ہی قراردادیں پاس کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کالا باغ ڈیم کے خلاف کسی اور قرارداد کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں اور مرکز کی طرف سے وضاحت سامنے آنے کے بعد یہ باب اب مکمل طور پر بند ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کے حوالے سے کہا کہ وطن کارڈ کا اجرا نوشہرہ سے کیا جا چکا ہے اور حکومت کی پہلی ترجیح ان متاثرین کو امدادی رقوم دینا ہے جن کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین صوبہ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ پنجاب کی جانب پر نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبروں پر۔
بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا اکثر پاکستانی طلباء کی خواہش ہوتی ہے، لیکن حال ہی میں چین، ایران، روس اور وسط ایشیائی راستوں سمیت 15 ملکوں کے میڈیکل کالجز سے فارغ التحصیل طلباء کے میدان عمل میں آنے سے پہلے ہی پیشہ ورانہ امتحانات نے ان ممالک کے تعلیمی معیار کا پھول کھول دیا ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ہونے والے رجسٹریشن کے امتحان میں 507 طلباء میں سے صرف 18 تحریری امتحان پاس کر سکے۔ یہی امتحان جب پاکستان کے میڈیکل کالجز سے گریجویٹ طلباء نے دیا تو ان کی کامیابی کا تناسب 100% رہا۔ طلباء اور ان کے والدین میں اس حوالے سے آگہی موجود نہیں۔ وہ اکثر غیر ملکی میڈیکل کالجز کے ایجنٹس اور اخبارات میں پرکشش اشتہارات دیکھ کر اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ باقاعدہ تحقیق کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ میڈیکل کالجز میں محدود نشستوں کے باعث بیرون ملک غیر معیاری تعلیمی اداروں کے ہاتھوں لوٹنے کے بجائے طلباء پاکستان میں رہتے ہوئے ایسی بہت سی ڈگریوں میں داخلہ لے سکتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح میڈیکل کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بیرون ملک میڈیکل کالجز کا انتخاب کرتے ہوئے ان کے تعلیمی ریکارڈ پر نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں سجائے سینکڑوں بے خبر پاکستانی نہ صرف قیمتی زر مبادلہ بلکہ اپنے اہم تعلیمی سال بھی ایک ایسی ڈگری کے لیے ضائع کر رہے ہیں جو انہیں ملک میں پریکٹس کرنے کا لائسنس بھی نہیں دلا سکتی۔ کیمرہ مین عاشق علی کے ساتھ شمالہ جعفری، دنیا نیوز، لاہور۔ لاہور سے PIA کی پرواز PK 2261 462 عازمین حج کو لے کر سفر مبارک کے لیے جدہ روانہ ہو گئی۔ عازمین حج کو 10 بسوں میں دارالحجاج سے انتہائی سخت سیکیورٹی میں حج ٹرمینل لایا گیا، جہاں حجاز مقدس کے سفر کے بارے میں آگہی اور اینٹی نارکوٹکس فورس اور دیگر اداروں کی جانب سے کلیئرنس کے بعد انہیں روانہ کیا گیا۔ عازمین حج کو رخصت کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور کی جانب سے کوئی بھی عہدیدار موجود نہیں تھا، تاہم عازمین کو رخصت کرنے کے لیے آنے والے دارالحجاج کے ماسٹر ٹرینر محمد یونس کا کہنا تھا کہ حاجیوں کو حجاز مقدس کے سفر پر جانے سے لے کر وطن واپس آنے تک ہر طرح کی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ وزارت مذہبی امور اور دارالحجاج کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں عازمین حج مطمئن نظر آئے۔ حج کے لیے جانے والے عازمین کا کہنا ہے کہ اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے دوران ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی اولین ترجیح ہوگی۔ کیمرہ مین رضوان صابری کے ساتھ جہانگیر خان، دنیا نیوز، لاہور۔ ایڈیو ہیلتھ جھنگ نے دیہی مراکز صحت اور دیگر ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کے لیے 42,000 ڈراپس انجیکشن خریدے۔ کامن رولز کے مطابق میڈیسن کی ادائیگیوں سے قبل ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے معیاری ہونے کی تصدیق کروانا ضروری تھا، مگر انتظامیہ نے تمام رولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بغیر DTL رپورٹ ادائیگیاں کر دی، جبکہ بعد میں DTL رپورٹ کے لیے انجیکشنز کو بھجوایا گیا، جس میں بیچ نمبر 266 کے 10,500 ٹیکے، بیچ نمبر 272 کے 2,000 ٹیکے، بیچ نمبر 275 کے 6,500 اور بیچ نمبر 266 کے 6,000 ٹیکوں کو ناقص اور غیر معیاری قرار دے دیا گیا، جبکہ متعلقہ اتھارٹی نے ایک بیچ نمبر 153 کی DTL نہ کروائی اور اس طرح کمپنی سے ملی بھگت کر کے لاکھوں روپے کی ادائیگیاں کر دی گئیں، جو کہ ایک ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس معاملے پر جب DCO جھنگ شاہد نیاز سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے معاملے کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ میڈیسن کی خریداری پر موقف جاننے کے لیے EDO ہیلتھ جھنگ ڈاکٹر ذوالفقار بھنگو سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ٹیلی فون پر بتایا کہ سیکرٹری ہیلتھ کو لکھا گیا ہے کہ کمپنی کو بلیک لسٹ کر دے۔ جب ان سے ادائیگیوں کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ادائیگیاں نہ کی گئی ہیں، مگر اکاؤنٹس آفس سے بل پاس ہونے اور چیکوں کے ذریعے ادائیگیاں ہونے کا ریکارڈ دفاتر میں موجود ہے۔ اس موقع پر ڈرگ انسپیکٹر اعجاز جمیل نے ہمارے نمائندے سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ناقص اور غیر معیاری 4,000 انجیکشن اٹھا لیے گئے ہیں، جبکہ ان میں سے بقیہ 38,000 انجیکشن کا پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب EDO ہیلتھ جھنگ دے سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ کراچی میں دربار حضرت عبداللہ شاہ غازی پر ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد ضلع انتظامیہ نے ضلع بھر کے مزارات پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت